لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنے ڈھونڈے اور آپ کے لیے امور کو الٹا پلٹا یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا. اس طرح کی یہ ناپسند ہی کرتے رہے. اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے. سنو، فتنے میں تو وہ پڑ ہی چکے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیر لینے والا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں اس سے پہلے ہی لے لیا، اور یہ خوش خوش پلٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں تو بس وہی باتیں پہنچیں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. وہی ہمارا مولا ہے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہمارے سلسلے میں دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے سلسلے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے. تو تم انتظار کرو، یقیناً ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. سورۃ التوبہ کی 48 سے 52 نمبر کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حقیقتوں کو کھولا اور بے نقاب کیا ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الفاضحہ ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورہ. اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بہت نمایاں اور واضح انداز میں بے نقاب کیا، اور منہم و منہم کے الفاظ بار بار استعمال کیے
اور منافقین کے کسی نہ کسی عیب اور کسی نہ کسی بدمعاشی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ یہ لوگ اگر جاتے تو فتنہ ہی پیدا کرتے اور فتنے کی تلاش میں ہوتے۔ یہ 47 نمبر کی آیت کریمہ میں بات آئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ 48 نمبر کی آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کی پوری تاریخ فتنہ پروری اور فتنہ جوئی سے عبارت ہے۔ یہ ہمیشہ فتنے کی ہی تلاش میں رہے، اس سے پہلے بھی، اور معاملات کو آپ کے حق میں الٹتے اور پلٹتے رہے، یعنی زبردستی کی دخل اندازی ان کی طرف سے ہوئی اور آپ جو چاہ رہے ہیں اس کے برخلاف انہوں نے کرنے اور جانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ چند الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی جو سیرت ہے، مدینے سے متعلق مدنی سیرت غزوہ تبوک تک، یہ پوری کی پوری سیرت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اس سیرت میں منافقین کا کردار کیا رہا ہے؟ تو فتنہ تو ہمیشہ یہ کرتے رہے۔ پہلے تو ساٹھ گاٹھ عبداللہ بن ابی بن سلول کا مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا ہے شروع میں، اور علانیہ طور پر کھلے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے عالم مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو یہ پلٹ گیا اور ظاہری طور پر اس نے اسلام کا اظہار کیا اور دکھاوے کرتا رہا اس طور پر کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کے لیے ٹھہرنے سے پہلے یہ کھڑا ہو جاتا، مسلمانوں کو خطاب کرتا اور نصیحت کرتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور فلاں خوبیاں ہیں، ہمیں آپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی تھا یہ سب دکھلاوے کے لیے تھا، دکھلاوے کے لیے۔ اللہ نے اس کی حقیقت کھول دی۔ پھر 1 سال کے بعد احد کی لڑائی کی بات آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کے مشورے کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا کہ باہر نہیں نکلیں گے، باہر نکل کر لڑیں گے۔ اس کی رائے کیا تھی؟ مدینے میں رہ کر لڑیں گے۔ تو یہ جو مدینے میں رہ کر لڑنے کی بات تھی، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھلائی کی خاطر نہیں ہے یا جنگی تجربے اور جنگی مصلحتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ خود کی اور ذات کی مصلحت کی بنیاد پر ہے کہ اندر رہتے ہوئے جنگ میں نہیں بھی شریک ہوں گے تو کون دیکھتا ہے، باہر جانے کے بعد لڑنا اور آمنا سامنا ہونا یہ تو ناگزیر ہے۔ تو اس لیے ادھر ہی رہو تاکہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی بچے۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے قبول فرما کر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ منظر ہمارے سامنے آیا کہ مقام صعود پر پہنچنے کے بعد اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ یہ واپس لوٹ گئے اور یہاں اس کی حقیقت کھل گئی۔ بنو نذیر کو نکالنے کا فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ادھر سے مراسلت یعنی آپس میں باتیں ایک دوسرے کی طرف پہنچائی جا رہی ہے۔ منافقین کا سردار یہ کہتا ہے کہ نکلنا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم نکالے گئے نا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی نا تو ہم تو مدد کریں گے تمہاری۔ اس لیے اڑ جانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان لی ہے۔ تو اس طرح سے پوری کوشش کی انہوں نے کہ بنو نذیر کی جلاوطنی نہیں ہو، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے ساتھ۔ تو یہاں اور پھر غزوہ بنو المصطلق سے واپسی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین قسم کی گستاخی کی. جھگڑا ہو گیا ایک انصاری سے متعلق شخص اور ایک مہاجر سے متعلق آدمی کے درمیان. دونوں نے آپس میں پکار لگا یا للانصار یا للمہاجر. دونوں طرف کے لوگ آ گئے اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بچاؤ کیا. تو اب جب اس کو اطلاع ملی کہ ایسا ہوا ہے تو کہنے لگا کہ یہ جو کہاوت ہے نا نعوذ باللہ کہ کتے کو پالو اور وہ تم ہی کو کاٹے، تو یہ مصیبت تم نے مول لی کہ ان کو اپنی یہاں جگہ دی، ٹھہرایا، اب دیکھو کیسے تم کو کاٹنے کے لیے آ رہے. اور پھر گستاخی کی حد کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اگر ہم مدینے کو لوٹے تو وہاں جو سب سے زیادہ عزت دار شخص ہے نا وہ سب سے زیادہ ذلیل شخص کو نکال دے گا. عزت والا کون ہے؟ خود کو مراد لے رہا. اور سب سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ نعوذ باللہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ گستاخی اس نے کی. اور پھر اسی سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم پہنچایا. کیا زخم ہے؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام اس کی طرف سے لگایا گیا. تو یہ اور بھی کہانیاں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ یہ الٹا پلٹا ہی کرتے رہے. کہا کہ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا اور یہ کڑتے رہے. تو یہ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں، اب بھی یہ کریں گے. اس لیے اگر یہ جہاد میں شریک نہیں ہو رہے نا تو اچھا ہی ہے کہ یہ برے اور بدطینت اور بدباطن لوگ تمہاری صفوں سے دور رہے کہ صفوں میں رہیں گے تو بگاڑ پیدا کریں گے. ان سے کوئی اچھائی حاصل تو نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی الٹا ہی کام کریں گے. یہ حقیقت اللہ نے سمجھایا. اور کل جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ یہ لوگ اگر پچھڑ رہے نا تو ان کے پچھڑنے کا غم نہیں کرنا ہے، رہنے دو. یہ برے لوگ ہیں، یہ برے لوگ دور ہی رہے. اب اللہ نے ان کی حقیقت واضح کرتے ہوئے ایک حقیقت واضح کی. کہا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي. ان میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے. کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد میں جانا، لڑنا، اتنا لمبا اور دور کا سفر کرنا، یہ تو آزمائش کی چیز ہے. ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں تو آپ کہیں گے اور ہم نہیں جائیں گے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فتنے کی بات ہے، یہ فتنے کی آزمائش کی. تو ہم آپ سے پوچھیں یا آپ ہم سے کہیں اور ہم نہ شریک ہو اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم شریک نہیں ہوں. یعنی نفیر عام کے بجائے نفیر خاص ہو جائے. اجازت ہو کہ جو چاہے جائے اور جو چاہے نہ جائے. تو کہا کہ فتنے سے بچنے کی بات یہ کرتے ہیں، یہ تو پہلے سے فتنے میں گرے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل سے بھاگ رہے اور جہاد سے جی چرا رہے ہیں. تو ایک تفسیر یہ بیان کی ہے. اور ایک دوسری تفسیر یہ آئی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام جد بن قیس ہے، منافق. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگ گیا کہ میں نے سنا ہے کہ شام کی روم کی جو عورتیں ہیں نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور میرے اندر عورتوں کی طرف میلان اور جھکاؤ ہے. تو میں اگر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان کے چکر میں نہ پڑ جاؤں. تو اس لیے مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور پہلے ہی مجھے اجازت دے دے کہ میں ادھر نہ جاؤں. تو اب یہ بدماشوں کا یہ انداز ہوتا ہے نا. اور بھاگنے اور کام سے فراغت حاصل کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور بات کچھ اور پیش کی جاتی ہے. دین کا لبادہ اڑا کر بات پیش کی جا رہی ہے. حالانکہ بھاگنا کس سے؟ دین سے. تو دین سے بھاگنے کے لیے دین کا استعمال کیا جا رہا ہے. شہوت میں نہیں پڑنا چاہ رہے، شہوت کی مصیبت میں، فطرے میں. اس لیے ہم تو کہا کہ یہ تو چلو
چھوٹی مصیبت اگر ہو تو جہاد سے بھاگنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جی چرانا، یہ بڑا فتنہ ہے اور یہ بڑی آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش میں تو یہ پہلے سے پڑے ہوئے، اب کس آزمائش سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقینی طور پر جہنم کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس طرح دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، مذاق کرنے والے اور بھاگنے والے کافر ہیں، اور کافروں کو کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ منافقین کی عمومی صورتحال جو تھی کہ ان کی خوشی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، ان کی خوشی سے ان کو تکلیف ہوتی، اور اگر مصیبت پہنچتی نا تو مصیبت پہنچتی تو خوش ہوتے۔ غزوہ احد میں یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی۔ کیا ہے؟ کیا کہنے لگے کہ مصیبت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اچھائی پہنچے نا تو ان کو برا لگتا ہے، اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنی احتیاط پہلے ہی کر لی تھی۔ انہوں نے نہیں سمجھا تو گئے، مارے گئے۔ تو یہ بات بہت واضح طور پر سورہ آل عمران میں پڑھیں گے ان کے حوالے سے، کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی نا، بغلے بجا رہے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ جاؤ گے، مارے جاؤ گے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، اگر جنگ کی بات ہوتی تب ہم جاتے تھے، تو ہم نے تو اپنی احتیاط کر لی تھی، بچے، اور یہ گئے بیچارے، مارے گئے۔ اس طرح کی صورتحال کہتے کہ خوش خوش لوٹتے ہیں، خوش خوش چلو۔ تو دشمنی کی یہ دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دشمن کہتے کس کو؟ تو دشمن کہتے اس کو کہ جس کو اچھائی ہماری بری لگے اور برائی ہماری پسند آئے۔ تو یہ منافقین ہے کہ جن کی صورتحال یہ بیان فرما رہا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا، کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم کو جو مصیبت پہنچتی ہے نا، وہ وہی ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور اس سے آگے پیچھے کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ ہی کون ہے؟ ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بڑی سے بڑی جو مصیبت ہو سکتی ہے نا، اس کو ہلکی کر دینے کا بڑا سامان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کا سارا معاملہ خیری پر مبنی ہے، یعنی شر کا کوئی یہاں گزر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اگر اچھائی پہنچتی ہے، اچھائی، تو شکر گزاری کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اچھائی ملی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر برائی پہنچتی ہے نا تو صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی بات پہنچے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ تکلیف ہم کو پہنچی ہے، کیا کریں گے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ جیسا چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو بدلہ دے گا۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ مومنوں کی زندگی کا سرمایہ ہے یہ، عجبا لامر المومن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں یہ بات کہی، مومنوں کا سرمایہ۔ کیا سرمایہ ہے؟ دو سرمایوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے تعلق ہے اس کا۔ پہلا سرمایہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان، کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو اس فکر کے ساتھ زمین پر چلے جیے نا، وہ آگے سے متعلق فکر مند کیوں ہوگا؟ کیوں پریشان ہوگا؟ اور کوئی غلط قسم کی بات اگر ظاہری طور پر پیش آ جا رہی ہے نا، تب بھی پریشان نہیں ہوگا کہ رب کا فیصلہ ہے، قبول کریں گے۔ تو یہ ایک سرمایہ ہے ایمان تقدیر پر۔ کہنے والے نے کہا کہ جس نے تقدیر کے راز کو پہچان لیا، اس کی زندگی غموں سے دور ہو گئی، غموں سے خالی ہو گئی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تو سب کچھ اللہ کرتا ہے اور سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کس پر ٹیک کیا جائے، کس کا سہارا لیا جائے، کس پر بھروسہ ہو؟ تو اللہ نے سمجھایا کہ مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جس طرح تقدیر کی بنیاد پر قوت ملتی ہے، عزیمت ملتی ہے، اسی طرح اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر بھی مضبوطی ملتی ہے، اور آدمی مضبوط سہارے کے تحت ہوتا ہے، چونکہ اس لیے کیسے بھی حالات ہونا
گھبراتا نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جس پر بھروسہ کیا ہے نا اس کے ہاتھ میں سارے کے سارے معاملات ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے ساتھ جڑنے کے بعد کا مزہ کیا ہے؟ تو یہ مزہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پا لیا تھا. انسان ہونے کے ناطے ابتدائی طور پر، طبعی طور پر، فطری طور پر گھبراہٹ کی کوئی بات پیش آ جائے الگ ہے، لیکن سوائے غزوہ احد کے کہ جب ہنگامی صورتحال پیش آ گئی اور سمجھ میں نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے، میدان چھوڑ دیا کچھ صحابہ نے. باقی کبھی پیچھے ہٹنے کی بات ان کی طرف سے تو دیکھنے کو نہیں ملی ہے. کیوں نہیں پیچھے ہٹ رہے؟ کیوں؟ تو تعداد نہیں دیکھ رہے، وسائل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے، اور جس کا اللہ ہو اس کا کون بگاڑے گا؟ تو مومن ہونے کی حیثیت سے ان دونوں سرمایوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان سرمایوں سے وابستگی مضبوط کس طرح ہو اس کی فکر کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ وابستگی کا سامان کیا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید بتائے گا. یہ آیتیں، اس قسم کی آیات ہمارے سامنے آئیں گی اور یہ دونوں سرمایے کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے ہمارے یہاں. اور پھر وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں، سلف صالحین ہیں کہ جن کی زندگیاں ان آیتوں کی تفسیر تھی گویا کہ، اور چلتے پھرتے وہ ان کی مثالیں بنے ہوئے، تو ان کو بھی پڑھیں گے تو پھر کچھ تو اثر ہوگا ہی نا، کچھ تو اثر. تو ان کے تذکرے کو بھی پڑھنا چاہیے اور ان کے ساتھ جینے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. آگے ایک اور چیز ہے، کیا ہے وہ؟ تو مریں گے تب بھی برا نہیں اور جئیں گے تب بھی کیا ہے؟ اچھا ہی ہے. یا تو غازی ہو کر زمین پر زندہ رہیں گے یا پھر شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اب اس سے بڑی اچھائی کیا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ اس پر کل باتیں کریں گے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.